اگر کوئی مرد اپنی بیوی، بیٹی یا کسی بھی عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو کیا واقعی وہ صرف ایک عورت سے لڑ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ اللہ کے حکم سے بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مرد جوانی میں اپنی بیٹیوں کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر عورت، ہر مرد، ہر ماں، ہر باپ اور ہر نوجوان کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو شاید بہت سے لوگوں کی زندگی بدل دے گی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف خواتین کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ایک جملہ بہت مشہور ہوا، عورت کو کبھی بھی ایسے مرد سے نہیں ڈرنا چاہیے جو عورت کے بارے میں اللہ سے بھی نہ ڈرتا ہو۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک جملہ لکھتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کریں تو اس کے اندر بہت گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اسلام نے مرد کو طاقت ضرور دی ہے، لیکن اس کی طاقت کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور جو مرد جوانی میں کرتا ہے وہ اس کی بہن پہ جاتا ہے، جو مرد جوانی میں کرتا ہے وہ اس کی بیٹی پہ جاتا ہے۔ تو عورت ہر طرف اس کا عمل دہرا رہی ہوتی ہے، اس کا عمل لے رہی ہوتی ہے، پھر بھی مرد اس پہ ظلم کرتا ہے۔ شوہر کو بیوی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، باپ کو بیٹی کے حقوق دبانے کی اجازت نہیں، بھائی کو بہن کی عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے یا عورت کے حقوق چھین لیتا ہے تو وہ صرف ایک عورت کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اللہ کے حکام کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی عدالت سے شاید کوئی بچ جائے لیکن اللہ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ظالم کچھ وقت کے لیے طاقتور ضرور نظر آتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کی طاقت، دولت، رتبہ اور غرور سب ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کی طاقت، دولت، رتبہ اور غرور سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت ظلم برداشت کرتی رہے اور صرف انتظار کرے۔ اسلام ظلم سہنے کا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جائز طریقے سے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنے خاندان، معتبر لوگوں اور قانون سے مدد لے سکتی ہے۔ اپنی حفاظت کرنا بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس طرح مردوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یاد رکھیں، عورت کمزور نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے، اور جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ اس لیے طاقت کا اصل مطلب کسی کو ڈرانا نہیں بلکہ کسی کو تحفظ دینا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی طاقت کو رحمت بنائیں، زحمت نہیں، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو کبھی اپنی عزت اور اپنی قدر کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے، اس کی مدد کبھی جلد آ جاتی ہے، کبھی دیر سے، لیکن آتی ضرور ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، زندگی میں ایک ایسا انسان بنیں جس سے لوگ محفوظ رہیں، نہ کہ خوفزدہ ہوں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی دوسروں پر ظلم کرنا نہیں بلکہ انصاف، رحم اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی صرف ہمارے اپنے اعمال کا نام نہیں بلکہ ہمارے رویوں کا عکس بھی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، بات وہیں ختم ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی صورت میں واپس نہیں آتا۔ ضروری نہیں کہ جس عورت کے ساتھ کسی نے ظلم کیا اسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ کبھی انسان اپنی بہن کے معاملے میں وہی بے بسی محسوس کرتا ہے، کبھی اپنی بیٹی کے آنسو دیکھتا ہے، کبھی اپنی ماں کی تکلیف اس کے دل کو چیر دیتی ہے، اور کبھی وہی دکھ کسی ایسے رشتے کے ذریعے لوٹتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی کبھی ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیے گا کہ آپ آج جو بیج بو رہے ہیں کل اس کا پھل آپ
اس کی اپنی زندگی میں واپس پائیں گے۔ آپ کی اپنی زندگی کے کسی باغ میں بھی اگ سکتا ہے۔ اور یہ اصول صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو عزت دیتا ہے اکثر عزت پاتا ہے، جو دل جوڑتا ہے اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات سنوار دیتا ہے، اور جو کسی کے آنسو کی وجہ بنتا ہے اسے ایک دن اپنے آنسوؤں کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ رشتے طاقت سے نہیں چلتے، کردار سے چلتے ہیں۔ گھر دولت سے نہیں، محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی انسان کی بد دعا سے پہلے اس کے دل کا ٹوٹ جانا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، بلکہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت وراثت دولت نہیں بلکہ اچھا کردار اور اچھی دعائیں ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ مکافات عمل کا تصور عام طور پر اخلاقی تجربے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ زندگی ہمیں ایک عجیب سبق سکھاتی ہے۔ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے فیصلے ہی آخری ہیں، اس کی آواز ہی سب سے بلند ہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کل وہی کسی اور کے فیصلے کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو اپنی طاقت دکھائے، بلکہ وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود خود انصاف کرے۔ دنیا میں جو دو چیزیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ایک اچھائی، دوسری کسی مظلوم کی آہ۔ اچھائی راستہ بدل کر بھی واپس آ جاتی ہے، اور مظلوم کی آہ آسمانوں کو چیر کر اپنے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں، کسی کا ہاتھ تھام سکتے ہیں تو ضرور تھامیں، کسی کو عزت دے سکتے ہیں تو کبھی اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ زندگی کا اصل حسن دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ دوسروں کو سنبھالنے میں ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ نہ عہدے ساتھ جائیں گے، نہ دولت، نہ غرور، نہ طاقت، صرف ہمارے اعمال، ہمارا کردار اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑی ہوئی اپنی پہچان ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس لیے ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے لیے بد دعائیں نہیں بلکہ دعائیں کریں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد کتنے لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہی گھر والوں پر ظلم کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر اسے نہ کسی کی عزت نظر آتی ہے، نہ کسی کے آنسو، نہ کسی کی بے بسی۔ وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس طاقت ہے اس لیے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے کہیں بڑی ایک طاقت ہے جو ایک لمحے اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے اعمال دیکھتا ہے بلکہ ہمارے ارادے، ہمارے الفاظ اور ہمارے رویے بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ظلم صرف مارنے کا نام نہیں ہوتا، کسی کی عزت کو مجروح کرنا بھی ظلم ہے، ہر وقت تانے دینا بھی ظلم ہے، کسی کو اس کے رشتوں سے کاٹ دینا بھی ظلم ہے، کسی کی خود اعتمادی ختم کرنا بھی ظلم ہے، اور کسی کو یہ احساس دلانا کہ وہ بے وقت ہے، یہ بھی ظلم کی ایک خطرناک شکل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تو انہوں نے ظلم نہیں کیا، حالانکہ زبان کے زخم اکثر جسم کے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، وہ برسوں تک انسان کے دل میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں صرف ہاتھوں سے نہیں، زبان اور رویے سے بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ دنیا کے سامنے چاہے جتنا بھی اچھا بن جائے، اللہ کے نزدیک اصل معیار اس کا کردار ہے، اس کی اداکاری نہیں، کیونکہ اللہ بندے کی شہرت نہیں، اس کا دل اور اس کے اعمال جانتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، اگر آپ طاقتور ہیں تو کسی کمزور کا سہارا بنیں، اس کی آزمائش نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو اسے معاف کرنے کے لیے استعمال کریں، ظلم کے لیے نہیں۔ اور اگر آپ خود کسی ظلم کا شکار ہیں تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے۔ شاید آپ کی آزمائش ختم ہونے میں تھوڑا وقت ہو، لیکن اللہ کی مدد آنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی عدالتوں سے بچنا آسان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، کسی کا دل نہ توڑیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ایک دن اسی کا حساب ہمیں اپنے رب کے سامنے دینا ہوگا۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شعر ایک انسان کی سوچ بدل دے، ایک گھر بچا سکے یا کسی ظالم کو ظلم سے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا انسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔